السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 25 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور من جو لم نہیں یستطع رکھتا ہو۔ اردو کا لفظ ہے کہ استطاعت ہم بولتے ہیں، الف سین تے تو الف تا عین تے آتی، استطاعت قدرت رکھنے کو کہتے ہیں۔ تو وہ لفظ یاد رکھیں، اس کو یاد رکھنے کے لیے رکھنا۔ لم یستطع منکم، تم میں سے، طولن نیا لفظ ہے، قدرت طاقت، این ینکحا ان یہ کہ ینکحا وہ نکاح کرے۔ یہ اس کو غور سے دیکھیں تو نون کاف ہا اس میں موجود ہے، کاف کے بعد الف لگائیں تو نکاح بن جائے گا، کہ وہ نکاح کرے۔ المحصنات المؤمنات، محصنات آزاد عورتیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اس کے اور معنی ہیں۔ کل اس کا معنی جو بتایا تھا سپارہ کے شروع میں کہ نکاح والیاں، اور اس محصنات کا معنی آزاد عورتیں۔ آزاد سے مراد یہ جو لونڈی نہ ہو، ماں باپ سے آزاد کی بات نہیں ہو رہی۔ المومنات ایمان والیاں، ایمان والی آزاد عورتوں سے۔ فمما پس من سے، ما جو، ملکت پس جو، ملکت مالک بنے ہیں، ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ۔ بریکٹ میں آئے گا کہ تو نکاح کر لے ان سے، نکاح کر لے کو بریکٹ میں کرے، جن کے تمہارے دانے ہاتھ، دائیں ہاتھ مالک بنی، مطلب لونڈیاں۔ من فتیاتکم المؤمنات، من سے، کم کے معنی تمہاری، فتیات یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کرنا ہوگا، کنیزیں۔ المومنات ایمان والی، ایمان والی تمہاری کنیزوں میں سے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، عالم خوب جاننے والا ہے۔ عین لام میم علم جاننے کو کہتے ہیں۔ بے ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ یہ ایمان اور ایمان یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہیں۔ فانکحوہن، فا کے معنی پس، پھر وہی آ گیا نون کا فا نکاح والا، پس تم نکاح کر لو ان سے۔ ہننا مؤنث ہے، اور یہاں مؤنث پیچھے کنیزوں لونڈیوں کی بات ہے، تو بات ہو رہی ہے بریکٹ میں کریں، تم ان لونڈیوں سے نکاح کر لو۔ بِإِذْنِ اجازت سے، اذن سے، اذن ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اجازت۔ اہلہن ان کے مالکوں سے، ان کے جو اہل ہیں ان سے، جو لونڈیوں کے مالک ہیں۔ وآتوہن اور ان کو دو، ان کو عطا کرو، اجورہن ان کی اجر، ان کے مہر جو حق مہر ہوتا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے۔ محصنات وہ پاک دامن ہوں، محصنات یہ تیسرا معنی ہے۔ غیر مصافحات نہ کہ بدکاری کرنے والی، کل بھی آپ نے یہ پڑھا تھا۔ ولا اور نہ
متخذات بنانے والی ہوں، یہ اخذ والا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ وہی ہے، نہ بنانے والی ہوں نہ پکڑنے والی، اخدان چھپے دوست، وہ چھپے دوست بنانے والی نہ ہوں، پاک دامن ہوں۔ یہ خدن ان کی جمع ہے اخدان، یہ چھپی دوستی۔ فَإِذَا پھر جب احسننا نکاح میں آ جائیں، یہ وہی محسنات والا ہی ہے، جب وہ نکاح میں آ جائیں، جب ان لونڈیوں سے آپ نکاح کر لو، فَإِن پھر اگر آتینا ارتکاب کریں، یہ آپ نے پرسوں چوتھ بھی پڑھا، آتینا میں نے کہا اس کا معنی آنا بھی ہوتا ہے، بفاحشتی بفاحشہ فحشی کے ساتھ، یعنی بدکاری کا ارتکاب کریں یا بدکاری کے ساتھ آئیں، فعلیہن تو ان پر ہے، اللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، نصف آدھی، نصف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، آدھے کو نصف کہتے ہیں، ما جو علل محسنات آزاد عورتوں پر، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب سزا سے، اس سزا سے ان کی آدھی ہے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈرے، خشیت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈرنا، ڈر، خشیل آنات منکم تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، عین نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے آناتا، تو اس کا بنا گناہ میں پڑھنا، گناہ میں پڑھنے سے بچے، گناہ میں پڑھنے سے ڈرے تم میں سے، وَإِن تُصْبِرُوا اور یہ کہ اگر تم صبر کرو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت مغفرت دینے والا، غفور اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ لگ جائے کہ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے۔ آج اس میں 3-4 نئے لفظ ہیں، یہ لغت یاد کیا کریں، اللہ کے قرآن کو آپ یاد کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے قدرت، جو تم میں سے یہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ ایمان والی آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے، تو وہ ان ایمان والی کنیزوں سے نکاح کر لے جن کے تم مالک بنے۔ اس میں یہ بات سمجھ آئی کہ کنیز سے، لونڈی سے نکاح اس وقت ہوگا جب وہ ایمان لے آئے گی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، اللہ کو بہت پتہ ہے کہ تم نے یہ نکاح کس لیے کیا ہے، یا اللہ کو بہت پتہ ہے کہ تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو نا، یہ تو قبائلی سسٹم کی وجہ سے کنیز اور لونڈی کی بات بن گئی، ورنہ انسان سارے تو آدم کی اولاد ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم ان لونڈیوں سے نکاح کر لو، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ ان عورتوں سے نکاح کر لو۔ لونڈی کا جو ولی ہوگا وہ اس کا مالک ہوتا ہے، وہ اجازت دے گا تو نکاح ہوگا، وہ کسی اور سے ولی کی طرح نکاح کرائے گا، اگر خود بھی نکاح کرے گا تو پھر وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ اور ان کو دو ان کے مہر دستور کے مطابق، یعنی ان سے 2 نمبری نہ کرو کہ ان کو حق مہر نہ دو، ان کو حق مہر بھی دینا چاہیے۔ اور وہ جو لونڈیاں ہیں وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی، یعنی گھر بسانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کے لیے، اور نہ وہ چھپے میں دوست بنانے والی ہوں۔
پھر جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں اور اگر وہ فحاشی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد ایمان والی عورتوں کو دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے، یہ یہاں تک بات ختم ہوئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے، یہ کیا؟ لونڈیوں سے نکاح کرنا اس لیے اس کی اجازت ہے کہ اگر تم گناہ میں پڑنے سے ڈرتے ہو کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا اور آزاد ایمان والی سے نکاح بھی نہیں کر سکتا تو پھر تم ان سے نکاح کر لو۔ اگر گناہ میں پڑنے سے ڈرتے ہو اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ آئیے ہم اس کی اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت کے شروع میں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، کیونکہ پیچھے معاملہ تھا کہ کن عورتوں سے شادی آپ نہیں کر سکتے، اور ان کو گنوا کر بعد میں فرمایا کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جس طرح اچھے قبیلے کے، امیر قبیلے کی عورتوں میں شادی کرنا وہ مشکل ہوتا ہے، وہ زیادہ خرچ کا باعث بنتا ہے، وہ شادی کے بعد بھی ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً ایک غریب خاندان کے۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اسی طرح جو غلام اور لونڈیاں ہیں وہ ان کے ولی کم پیسے لے کر ہی نکاح کر دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ کاروبار کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ان کو بیچ دیں گے۔ تو اگر کسی کی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم ان لونڈیوں سے نکاح کر لو جو جنگ کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، لیکن اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ان کے مالک جو ہیں ان کی اجازت ہوگی اور پھر نکاح ہوگا، اور وہ ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی ایمان لے آئی ہے خاتون، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم گناہ سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کر لو مالکوں کی اجازت سے۔ اور جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ لونڈی نہیں رہی۔ اور آگے فرمایا کہ پھر ان کے اچھے طریقے کے ساتھ جو دستور ہے اس دور کا، ان کا حق میں ادا کرو، ان کا حق نہ مارو۔ اور کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ نکاح والیاں ہوں، یعنی جو شادی کی شرط ہے وہ پاک دامن ہوں، اور اس کا ایک معنی نکاح والی ہے، یعنی جو شادی کرنی ہے وہ ہمیشہ بیوی بنانے کے لیے کرنی ہے۔ دوسرا وہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور چھپے ہوئے دوست بنانے والی نہ ہوں۔ تو اس میں سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جو نکاح ہوگا وہ علانیہ ہوگا یا اس نکاح کے گواہ ہوں گے، گواہ فرض ہے۔ اور جو اوپر آیا کہ ان کے مہر ادا کرو، حق مہر فرض ہے۔ اور اس کے بعد اس نکاح کو اس نیت سے کیا جائے کہ میں اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھوں گا۔ اگر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح کی شرط پہ پورا ہی نہیں اترتا، وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں مہینے بعد طلاق دے دوں گا یا 2 دن بعد میں طلاق دے دوں گا، اگرچہ وہ 2 سال ہی کیوں نہ ہوں تو وہ نکاح نہیں ہے، اگر نکاح سے پہلے یہ نیت ہو۔ یہ متع اور حلالہ کی شکلیں ہیں جن سے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے فرمایا اگر وہ نکاح میں آ جائیں اور پھر فحاشی کریں، بدکاری کریں تو ان کو آدھی سزا ہے آزاد عورتوں کے مقابلے میں۔ اب یہاں پر
آزاد عورتوں کو چونکہ یا تو 100 کوڑے سزا ہے اگر غیر شادی شدہ ہوں، تو یا پھر ان کو رجم ہے، تو چونکہ رجم کا ہاف نہیں ہو سکتا تو کوڑوں کا ہاف ہے، تو ان لونڈیوں کو، کنیزوں کو 50 کوڑے مارے جائیں۔ آگے فرمایا یہ اس لیے ہے، ان لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس لیے ہے کہ تمہیں گناہ میں پڑ جانے کا ڈر ہو کہ میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح تو کر نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، تو پھر تم کو یہ اجازت ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جسے ہم کف کہتے ہیں کہ نکاح کرتے ہوئے برابری کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ نکاح کے نبھا میں یہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے بات کہ جیسا سٹیٹس آپ کا ہے اس طرح کا سٹیٹس ہو، تاکہ شادی ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نبھا ہو سکے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سٹیٹس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تعلیم کو دیکھا جائے، ان کے ایمان کو دیکھا جائے، ان کے عمل کو دیکھا جائے، ان کے نیک اور بد ہونے کو دیکھا جائے، اور ان کے معاشرتی سٹیٹس کو دیکھا جائے تاکہ ان کا نبھا ہو سکے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم صبر کر لو، یعنی لونڈیوں سے نکاح نہ کرو، تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ خوب بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔